بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام سارے انسانوں کا مذہب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کسی پہ جبر نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی اسلام میں لانا منع ہے شریعت میں. تو ناظرین گرامی، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یقیناً اسلام کا پیغام ساری انسانیت کے نام ہے، امن کا، شانتی کا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں داخلے کا. یہ سارا پیغام اسلام کے نام ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ کی بندگی، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے، سب سے اونچی عبادت یہی ہے، سب سے بڑی نیکی اسلام کی یہی ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اس لیے ہمارا سر جھکے گا تو صرف اس کے سامنے جھکے گا. یہ اسلام کا میسج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. ناظرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اگر سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اب یہاں سے ہم ایک اور نقطہ پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک اور بات شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ کہ ابھی تک تو بہت ساری باتیں ہماری ہو گئیں. اب یہاں سے کہ اگر ایک شخص اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس سلسلے میں کیا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان ان کے ساتھ غلط سلوک کریں؟ نہیں. کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے؟ نہیں. اسلام انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے. یقیناً اسلام میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، انسانیت کو اپناؤ، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، انسانی جان کا احترام تمہارے پاس ہونا چاہیے. ارے انسان تو انسان، میں آپ کو بتاؤں جانوروں کے ساتھ بھی احترام کرنے کا سبق اسلام نے سکھایا ہے. ایک عورت زانیہ، فاحشہ، بدکار عورت، ایک گنہگار عورت، اللہ کی نافرمان عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو جنت اس کے حصے میں آ جاتی ہے. ایک دیندار عورت، 5 وقتہ نماز پڑھنے والی عورت، ایک بلی ایک جانور کو باندھ کر رکھتی ہے، اسے اناج کھانا نہیں دیتی، اس کی عبادت، اس کی نیکی کام نہیں آئی، وہ جہنم میں. جانتے ہیں آپ، اسلام تو وہ دین ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کو ستانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. اسلام کی تعلیم تو وہ ہے. ناظرین، ہم آپ کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں کہ برادران وطن جو غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی کئی مثالیں کتاب و سنت میں ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خاندانی تعلقات جو اسلام میں ہیں، کہ ایک شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اس کے گھر میں اس کے ماں باپ ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. آپ دیکھو، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ مسلم کو چاہیے کہ اس کے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان سے تعلق بنائے رکھے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی عزت کرے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، سبحان اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اپنا تعلق بنائے رکھے تھے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے محبت بھرے لہجے میں کہتے تھے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ آزر مشرک تھے، شرک کرتے تھے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ہوا کہ ان سے تعلق قطع کر لے، منقطع کر لے. نہیں، بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے تھے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ناظرین، یہ ابراہیم علیہ السلام
اور اسی طریقے سے یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قطع تعلق کا حکم نہیں دیا، آخر دم تک ساتھ میں رہے ہیں، تعلقات کو نبھایا ہے اور وقتاً فوقتاً بارہا اسلام کو سمجھایا ہے، اور اپنے بیٹے سے آخری موقع پر بھی کہا جب اللہ کا عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، سب کشتی میں سوار ہو رہے تھے موحدین توحید پرست، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا، خاندانی رشتہ تھا، باپ تھے اور بیٹا آنکھوں کے سامنے تھا، کہہ رہے تھے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، لیکن بیٹا نہیں مانا، آخرکار ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ناظرین، اسلام نے کبھی بھی خاندانی تعلقات کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھو ایک اور بات، قرآن مجید میں آپ اگر مطالعہ کریں گے تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سارے کے سارے انبیاء کرام نے جو قرابت دار تھے اس کا تذکرہ کس انداز میں کیا؟ دیکھو، اذ قال لهم اخوهم نوح، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نے ان سے کہا الا تتقون، کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے کہا، اذ قال لهم اخوهم ہود، اذ قال لهم اخوهم لوط، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء نے اپنے قرابت داروں کی قرابت داری کا ذکر کیا اور کہا اخوہم، ان کے بھائی سے کہا، ان کے بھائی نوح علیہ السلام، ان کے بھائی ہود علیہ السلام، ان کے بھائی لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو تذکرے ہو رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ آپسی قرابت داری ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سارے انبیاء نے خاندانی تعلقات کو برقرار رکھا ہے۔ اور تو اور یہی ابو طالب جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، یہ ابو طالب جب اسلام نہیں قبول کیے لیکن پوری زندگی سپورٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کا تعلق ایسا بنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ایسا تعلق بنائے رکھا، ایسا تعلق بنائے رکھا، اور اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال کہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، خاندانی رشتہ تھا، خاندانی تعلق تھا ابو طالب سے، جو ابو طالب اسلام نہیں قبول کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا تھا اپنے چچا سے کہ ان کی موت کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ناظرین، کیا معمولی چیز ہے سب؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور سارے انسانوں کو اسلام ایکسپٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے، انسان کو آزادی ہے، اگر اس کے سمجھ میں نہیں آتا نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے ان سے تعلق ختم کرنے کا حکم دیا، نہیں، ان سے تعلق بنائے رکھنا چاہیے، خاندانی رشتہ ہے، خاندانی تعلقات ہیں تو اسے بنائے رکھو۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو ایک غیر مسلم تھی، مشرک تھی، کافر تھی، وہ آئی اپنی بیٹی اسما کے پاس، تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے جو مشرکہ ہے، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل تم اس کی خدمت کر سکتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو خاندانی تعلقات کو قائم رکھنا، یہاں تک کہ ماں باپ کے بارے میں کہا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ خاندانی رشتوں کو، خاندانی تعلقات کو بنائے رکھنا، یہ اس کا حکم دیا اسلام نے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو آزادی حاصل ہے، ہر ایک کے پاس اپنی ایک مرضی ہے، سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا تھا تو سارے انسانوں سے عہد نامہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے وعدے کو یاد دلاتا رہا ہے۔ اب انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ انسان اس وعدے کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میری ماں کون ہے، جس نے مجھے جنم دیا وہ کون ہے، میرا باپ کون ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا۔ لوگوں کے بتانے سے، لوگوں کے سمجھانے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میری ماں ہے، ہاں یہ میرا باپ ہے۔
اسے تو خود نہیں معلوم کہ میری ماں کون، میرا باپ کون، لیکن دنیا والے اسے بتاتے ہیں، دنیا والے اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ تو ہم دوسروں کی باتوں کو سن کر کے تسلیم کر لیتے، ہم کو حقیقت نہیں معلوم رہتی ہے کہ ہماری ماں کون، ہمارا باپ کون۔ دنیا والے جب بتاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں، بھائی بہن اور چچا بھتیجے جو بتاتے ہیں، ہم ان کی بات کو مان کر انہیں اپنا باپ اپنی ماں تسلیم کرتے ہیں دنیا والوں کے بتانے پر۔ لیکن اسلام کا معاملہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ اکبر، انبیاء آئے، آسمانی کتابیں آئیں، یہ لوگ آ کر بتا رہے ہیں، لیکن ہم انسان کیسے کہ دنیا والوں کے بتانے پر اپنے ماں باپ کو تو مان لیتے ہیں، لیکن مذہب کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ اس سلسلے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا کام اسلام قبول کرانا نہیں ہے، ہم تو بس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کو زبردستی مسلمان بنائے، بس اسلام یہی چاہتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے پہنچنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے۔ بس اسلام تو قبول کرنا کرانا نہیں کرانا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو بس آپ کو امن کی، شانتی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث، جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم وقفے سے پہلے آپ کو یہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اسلام نے خاندانی تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کیا مسلمانوں کو۔ آپ کے ماں ہیں، باپ ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، رشتہ قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، تعلقات بنائے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ یہ تعلیم رہی ہے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے ان سے قطع تعلق کا حکم نہیں دیا، ان کی عزت، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھو، ایک مثال دوں میں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مکہ فتح کرنے کا وقت آیا، مکہ میں آپ کا داخلہ ہونے والا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مشورہ کیا، رازدارانہ مشورہ تھا۔ ایک راز تھا کہ ہم کس تاریخ کو مکہ روانہ ہوں گے اور مکہ فتح کریں گے، وہ ایک راز کی بات تھی، ایک راز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وقت سے پہلے ان کو اطلاع دینا نہیں چاہتے تھے، ایک راز تھا یہ۔ لیکن کیا ہوا،
हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक सहाबी हैं, ये क्या किए, इन्होंने छुपे तौर पर इस राज को फाश करना चाहा। एक खत लिखा मक्का वालों के नाम, कुरैश के नाम, और उस खत में इस राज को फाश कर दिया था कि फला तारीख को फला वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं। हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत रवाना कर दिया। आसमान से वही आ रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया गया कि देखो ऐसा ऐसा खत रवाना हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के बाद सहाबाए कराम में से 2-3 को बुलाया और उनसे कहा कि देखो फला जगह जाओ, वहाँ पर एक खातून मिलेगी, उसके पास एक लेटर होगा, वो लेकर आओ। सहाबाए कराम गए, वो ख़त लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में वो ख़त जब आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त खोला, पढ़ा तो उसमें लिखा था हातिब बिन नबी बल्ता की तरफ से मक्का वालों के नाम ये पैगाम है कि फ़ला तारीख को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के साथ मक्का पर हमला करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखा कि हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राज फाश करना चाहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब को बुलाया और कहा, हातिब ये क्या मामला है, ऐसा क्यों किया? हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त ये जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आप मेरे हक़ में जल्दी कोई फ़ैसला न करें। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्लाह पर मेरा ईमान है, आप पर ईमान है, मैं कोई ख़यानत नहीं करना चाह रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकसूद और मतलब सिर्फ़ यही था कि मक्का में जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबके कोई करीबी रिश्तेदार मक्का में मौजूद हैं। अगर हम मक्का पर हमला करते तो क़राबतदार रिश्तेदार अब उनके बीवी बच्चों की हिफाजत कर लेते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बीवी बच्चे जो मक्का ही में हैं, अगर हमला होता तो मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करने वाला कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। तो मैं इस उम्मीद के साथ, देखो नाज़रीन, यहाँ गौर करो, इस्लाम ने गैर मुस्लिम लोगों के साथ कैसे ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया है। ये हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मर्जी ये थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बीवी बच्चे जो मक्का में हैं और दूसरे कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे कि मक्का पर जब हमला होगा तो उनकी हिफाजत कर सकें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि वो राज फाश इसलिए कर रहे थे ताकि इस एहसान के बदले मक्का वाले उनके बीवी बच्चों की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन गिरामी, गौर करें, आप गौर करें, कितनी बड़ी बात है। मक्का से मदीना हिजरत करके सहाबा इकराम आ गए, लेकिन मक्का में जो अब भी उनके गैर मुस्लिम रिश्तेदार थे, सबके साथ उनके ताल्लुक बने हुए थे। हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये उज़्र पेश किया तो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं, वहीं पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे और वो फौरन जोश में आए और कहा, अल्लाह के नबी, अगर आप इशारा करो तो इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटा, कहा, उमर क्या कहते हो, हातिब पर तलवार चलाना चाहते हो, क्या कहते हो? सुनो, हातिब कौन है? हातिब ये वो सहाबी हैं जो बद्र की लड़ाई में शरीक थे, मैदान बद्र में शरीक थे, और अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा के बारे में ये ऐलान कर दिया है, इअमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, कि आज के बाद से तुम जो भी करो सब तुम्हारे लिए माफ़ है। नाज़रीन, इस वाक़े में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक मुसलमान का ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों से पाया जाता है और था सहाबा इकराम की ज़िंदगी में। इस्लाम ने उससे मना नहीं किया। रिश्तेदार हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात है, क़राबतदार हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो अगरचे गैर मुस्लिम हैं, वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे हैं, तो चूँकि सब एक माँ बाप की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं, सब एक माँ बाप की संतान हैं, तो इसलिए उनसे ताल्लुक बनाए रखना, उनसे अच्छे से पेश आना, उनके साथ इंसाफ करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, मोहब्बत से पेश आना, ये इस्लाम की तालीम है। जैसा कि हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से हमें पता चलता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात हम सब के लिए बहुत बड़ी है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा नेक काम कर जाओ, कोई ऐसा बड़ा अच्छा काम कर जाओ, कोई ऐसा काम कर जाओ कि अगर कोई छोटे मोटे गुनाह हो तो तुम्हारी इतनी बड़ी नेकी उस गुनाह को ढांप ले, वो गुनाह तुम्हारे नज़र ही ना आए। तो दुनिया में कोई ऐसा काम करना, जैसे कि हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बद्र की लड़ाई में शरीक थे, बहुत बड़ा मामला था,
بہت بڑی نیکی تھی وہ. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، یہ نیکی اتنی پسند آئی تھی کہ یہ چھوٹی سی ان کی لغزش تھی کہ راز فاش ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی جان بوجھ کر نہیں کر رہے تھے راز فاش کہ کوئی ان کے دل میں چور تھا نعوذ باللہ، یا ان کے دل میں کوئی ایسی بات تھی، بلکہ ان کا مقصد اپنے رشتہ داروں کو بچانا تھا. اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. یہ چھوٹی سی لغزش تو ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا. سبحان اللہ. ناظرین گرامی، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے خاندانی تعلقات کو باقی رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اسے ختم کرنے کا حکم نہیں دیا. ناظرین ایک بات یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ صرف خاندانی تعلقات نہیں، ایسے ہی غیر مسلم ہیں، اسلام نہیں قبول کیے ہیں، تو اس انسانیت کی وجہ سے، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ایک ماں باپ کے بیٹے اور بیٹی ہونے کی وجہ سے اسلام نے انسانیت کی بھی تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے تعلقات بناؤ. جیسے کہ وہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلقات تھے برادران وطن سے. اب ہم اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو اسلام نے کبھی انتشار کا سبق نہیں دیا، اختلاف کا سبق نہیں دیا، نفرتوں کا سبق نہیں دیا. ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، پیار کی بات کی ہے اور الفت کی بات کی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، نبوت آپ پر آئی، پہلی وحی آپ پر آئی، اب آپ نبی بن گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی پہلی آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی آئی آپ بہت گھبرا گئے، بہت پریشان ہوئے. آپ اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اس وقت آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کچھ صفات بیان فرمائیں. آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ارے آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داروں کو جوڑتے ہو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہو، رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہو، اور غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو. کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ ناظرین غور کریں، کون تھے یہ لوگ جن کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے تھے؟ مشرک ہی تو تھے. کون تھے یہ لوگ جن کا آپ بوجھ اٹھاتے تھے؟ مشرک ہی تو تھے. کون تھے یہ لوگ جن کو آپ مہمان بناتے تھے، کھانا کھلاتے تھے؟ کون تھے یہ لوگ جن کو آپ کما کر دیتے تھے؟ سب مشرک ہی تو تھے، غیر مسلم ہی تو تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سب کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے آپ نے ایک بڑا کام کیا. یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ برادران وطن غیر مسلم بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایسی کمیٹی بنی تھی اس وقت، وہ انجمن جو بنی تھی اس لیے بنی تھی کہ بیواؤں کی مدد کی جائے گی، کمزوروں بے سہاروں کا ساتھ دیا جائے گا، جس کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا اس کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا. وہ کمیٹی بنی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. آپ یہ کہو گے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کیے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو نبی بننے کے بعد بھی آپ اپنی اس انجمن کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے میں مشرکین کے ساتھ حلف الفضول نامی کمیٹی میں شامل تھا. اس انجمن کا ایک ممبر تھا اور بہت اچھا کام ہے، سماجی کام، فلاحی کام، انسانیت کی خدمت. یہ بغیر تعلق کے نہیں ہوتا انسانیت کی خدمت. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حصہ تھا. اور آج بھی اگر مشرکین اس کام کے لیے بلائیں گے
یہ جملہ آج بھی نبوت کے بعد کی بات ہے. آج بھی اگر وہ لوگ مجھے اس کام کے لیے بلائیں گے تو میں ان کی بات کو قبول کروں گا اور اس کمیٹی کا ساتھ دوں گا جہاں پر انسانیت کا احترام ہوگا. سبحان اللہ. ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا. ناظرین, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت ایسی چیز ہے, اسلام نے انسانیت کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھو, اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. یہی ساری کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اور کچھ اچھی مثالیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ